اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم سے رمضان المبارک کا تقریباً آدھا مہینہ اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمایا، اور اب اس کا صرف آدھا مہینہ باقی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس باقی ماندہ اوقات سے صحیح فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ مہینہ، جیسا کہ میں نے پہلے جمعے میں عرض کیا تھا، یہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم لوگوں کو غفلت سے نکالنے کے لیے مقرر فرمایا ہے کہ 11 مہینے ہم غفلت میں مبتلا رہتے ہیں، اپنے دنیا کے کام دھندوں میں لگے ہوئے ہیں، آخرت کی طرف دھیان نہیں، آخرت کی فکر نہیں، اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ تعلق مضبوط کرنے کا جذبہ سرد پڑا ہوا ہوتا ہے، اور دنیاوی مفادات کی دوڑ میں وقت گزر رہا ہوتا ہے۔ تو جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ گویا ایک طرح سے ہمیں کھینچ کر، زبردستی گھسیٹ کر لے آتے ہیں اپنی طرف متوجہ کرنے کی خاطر، اور جس کا مظاہرہ دن میں تو ہوتا ہے روزے کی شکل میں کہ روزہ رکھا، اور اس روزے کے اندر اللہ جل جلالہ کے حکم کی خاطر آدمی اپنی خواہشات کو قربان کرتا ہے، کھانے کی خواہش کو، پینے کی خواہش کو، جنسی خواہش کو چھوڑے ہوئے ہوتا ہے، اس لیے کہ میں اپنے اللہ کے لیے یہ بھوکا پیاسا رہنا پسند کر رہا ہوں۔ تو اس سے جو تعلق پیدا ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے، تو باری تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے ہی لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا، یعنی اس جزا کا بیان بھی نہیں فرمایا، وہ ایسی جزا ہے، ایسا بدلہ ہے کہ الفاظ میں اس کو بیان کیا نہیں جا سکتا، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے خاص فضل و کرم سے عطا فرمائیں۔ کتنی بڑی عظیم فضیلت اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی، اور یہ بھی فرمایا کہ الصوم جنہ، روزہ جو ہے وہ ڈھال ہے۔ ڈھال یہ پہلے زمانے میں دشمن کے حملے سے بچاؤ کے لیے استعمال ہوتی تھی۔ دشمن تلوار سے حملہ کر رہا ہے تو ڈھال آگے کر دی جاتی تھی کہ وہ اس کا سارا زور ڈھال کے اوپر لگ جائے اور آدمی بچ جائے، تو یہ بچاؤ کا سامان ہوتا تھا۔ فرمایا الصوم جنہ، روزہ جو ہے ڈھال ہے۔ کہاں سے ڈھال ہے؟ جہنم میں جانے سے ڈھال ہے، العیاذ باللہ، جہنم کے حملے سے ڈھال ہے۔ دوزخ میں جا رہا تھا آدمی اور روزے نے اس کو روک لیا۔ شیطان کے حملوں سے ڈھال ہے کہ جب اب کا شیطان حملہ آور تھا، بہکا رہا تھا، غلط راستے پر لے جا رہا تھا، روزہ اس کو روک دیتا ہے۔ یہ بھی فضیلت بیان فرمایا۔ تو دن کے وقت میں تو اللہ تعالیٰ نے روزہ رکھا ہے، اور رات کے وقت میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر تراویح پڑھنا ہے۔ حدیث میں فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ان اللہ افترض علیکم صیامہ وسننت لکم قیامہ، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ تعالیٰ نے تو تمہارے لیے دن کے وقت میں روزے فرض کیے ہیں،
اور میں نے تمہارے لیے رات کے وقت میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کو سنت بنایا ہے. تو رات کے وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ذات کے ساتھ خصوصی تعلق قائم کرنے کے لیے یہ تراویح کا سلسلہ رکھا ہے. 20 رکعتیں. اور یہ کرشمہ بھی رمضان کے اندر نظر آتا ہے کہ جن لوگوں کو 5 وقت فرض نماز میں مسجد میں آنے کی توفیق بھی نہیں ہوتی عام دنوں کے اندر، فرض نماز 5 وقت آنے کی توفیق نہیں ہوتی، لیکن تراویح کی جیسی لمبی نماز میں 1.5 گھنٹہ بعض اوقات 2 گھنٹے، اور وہ بڑے استقامت کے ساتھ اور بڑی جذبے کے ساتھ تراویح میں شریک ہوتے ہیں. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی بنا دی ہے. حالانکہ بھائی فرائض مقدم ہے، عام دنوں کے اندر بھی آدمی کو چاہیے کہ وہ فرض نماز مسجد میں آ کر ادا کرے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں ان لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دوں جو مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتے. تو اتنی فضیلت ہے، اسی تاکید ہے جماعت کی. تو عام دنوں بھی کرنی چاہیے، لیکن رمضان کی برکت یہ ہے کہ جو لوگ عام دنوں کے اندر فرض نمازوں کے اندر بھی مسجد میں نہیں آتے، تراویح میں لمبی لمبی رکعتیں ہوتی ہیں مگر کھڑے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ میں کہہ رہا ہوں، گھسیٹ کر اللہ تعالیٰ بلاتے ہیں، اس میں کھینچ کر بلاتے ہیں. آ جاؤ ذرا غافلو، غفلت شعارو، آ جاؤ میرے پاس. www.darsequran.com